8 फरवरी 2024 کو پاکستان میں الیکشن ہونے ہیں اور اس وقت گراؤنڈ پہ جو ہمیں کیمپین نظر آ رہی ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان نظر آ رہی ہے. ان کے جو زیادہ تر بیانات ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف ہیں. تو اس پوری ایکویشن میں پاکستان تحریک انصاف کہاں پر ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی کیا تیاری ہے الیکشن کے حوالے سے؟ دیکھیں، الیکشن کے حوالے سے تو اس وقت جس طریقے سے ہمیں پابند کیا جا رہا ہے کہ ہمیں جلسے نہیں اجازت مل رہی، کسی جلسے کی، کسی کارنر میٹنگ کی، کسی قسم کی کیمپیننگ کے لیے، تو یہ تو سب کے سامنے، پورے ملک کے سامنے واضح ہے کہ ہر پارٹی کو، ہر جماعت کو، ہر بینڈ آؤٹ فٹ کو بھی، جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی اجازت مل رہی ہے جلسے جلوسوں کی، لیکن پی ٹی آئی کو نہیں مل رہی. اور جب ملتی ہے تو پھر وہاں اریسٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو ظاہری بات ہے ہماری اس وقت جو ہمارا لائحہ عمل ہے کہ ہم کیونکہ الیکشنز کی تیاریاں انٹرنلی بہت کر رہے ہیں اور ہمیں کیمپیننگ کی ہم نہیں سمجھتے کہ اتنی بھی کوئی ضرورت ہے، کیونکہ جو پی ٹی آئی کا جو ہم سمجھتے پاپولیرٹی ہے لاسٹ 18 منتھس میں، تو وہ بہت زیادہ ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم ہمارے ورکرز، ہمارے لیڈرز، لوکل لیڈرز اریسٹ ہوں. لیکن زلفی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ بغیر الیکشن کیمپین کیے، بغیر ورکرز کو موبلائز کیے اور ورکرز جو ہے وہ اپنے ووٹر کو جو ہے پولنگ بوتھ تک لے کر آئیں، کیمپین کریں، اس کے بغیر آپ کو لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف الیکشن میں جیتنے کا چانس بھی رکھتی ہے؟ نہیں شہزاد بھائی، بالکل، لیکن ہو سکتی ہے کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں کہ پچھلے 18 مہینے میں چاہے جتنا بھی ظلم، جتنا بھی پکڑ دکڑ، ہر چیز جو ہوئی ہے، جو ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اس کے باوجود بھی جو ووٹ بینک ہے پی ٹی آئی کا وہ 1% یہاں سے وہاں نہیں ہلا. لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بالکل ہی کچھ نہیں کریں گے، لیکن ابھی فیبری میں کافی وقت ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں 3 مہینے کی کیمپین کی ضرورت ہے، شاید جو دوسری پارٹی اس کو ضرورت ہے اس طریقے سے. ہم جو اپنی موبلائزیشن کریں گے تو وہ کلوزر ٹو دی ڈے فیبری میں کریں گے. اور فیبری کے الیکشنز بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ کبھی بھی ڈیلے ہو سکتے ہیں، جس قسم کے بہانے ابھی سے شروع ہو گئے ہیں. خاص طور پہ کے پی پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم کی وجہ سے خٹک صاحب نے لکھا ہوا ہے، اور پھر لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ. تو ظاہری بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ووٹ بینک ایسا ہی رہا انٹیکٹ پی ٹی آئی کا جو رہے گا تو الیکشنز کرانا بہت مشکل ہو جائیں گے. اچھا، یہ ووٹ بینک کس حد تک انٹیکٹ ہے؟ میچ. کیونکہ عمران خان کی گرفتاری اور ان کے اوپر جو کیسز بنے، ان کی کنوکشن ہوئی، وہ الیکشن فی الحال قانون کے مطابق لڑ سکتے ہیں. تو اس کے بعد تو جو سرویز آئے ہیں اس میں یہ بات تو سامنے آئی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کے بجائے عمران خان سے کنیکٹ کرتے ہیں. تو عمران خان کا اگر فیٹ یہی ہے کہ الیکشن کے دوران انہوں نے جیل میں ہونا ہے، تو پھر کیا صورتحال ہوگی اور کس طریقے سے کوارڈینیشن ہوگی؟ ٹکٹ کون دے گا؟ فیصلے کون کر رہا ہوگا الیکشن کے حوالے سے؟ فیصلے خان صاحب خود کر رہے ہوں گے. ٹکٹس کے بھی سارے فیصلے خان صاحب انشاءاللہ خود کر رہے ہیں. اور کوارڈینیشن تو ہماری پہلے سے تھی جی شہزاد بھائی، ہم نے پہلے سے یہ چیزیں ساری پریڈکٹ کی ہوئی تھی. ہوپ فار دا بیسٹ، پریپیئر فار دا ورسٹ پالیسی تھی ہماری. تو اس لیے ہمیں یہ حالات پتہ تھا کہ سخت سے سخت ہوتے جائیں گے، اور ہم سمجھتے کہ شاید دسمبر میں بھی اور بھی سخت ہوں گے، دسمبر جنوری میں. لیکن اس کی ساری پریپریشن ہم نے کی ہوئی تھی خان صاحب کے موجودگی کے وقت بھی اور ابھی بھی. اور خان صاحب کا جیل میں ہونا تو صرف ہماری کیمپین کو اور بوسٹ کرتا ہے. جب اگر ہم جائیں اپنے حلقوں میں اور کیمپین کریں کہ آپ مجھے ووٹ نہیں دے رہے، آپ اس شخص کو ووٹ دے رہے ہیں جو اس وقت جیل میں آپ کی وجہ سے ہے، جو آپ کے لیے اپنی پاکستان کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، تو ہماری کیمپین تو بہت آسان ہو جاتی ہے. ہمارا جو موقف ہوتا ہے، نیریٹو ہوتا ہے کیمپین کا، وہ تو بہت آسان ہو جاتا ہے اس طریقے سے.